نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کے ارد گرد حاضر خدمت تھے، تو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ مالدار ہو، اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے اپنے پاس موجود چیز سے زیادہ قابل بھروسہ جانے۔ یعنی جو کچھ اللہ کے پاس ہے، وہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ بھروسہ اس پہ کرے جو اللہ کے پاس موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے مالدار کر دے گا۔ صلوات والسلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بدتر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائے۔ حضور نے فرمایا، جو شخص تنہا کھائے اور کسی کو دینے سے رکا رہے اور اپنے غلام کو کوڑے مارے، تو فرمایا وہ شخص بہت ہی بدتر شخص ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بدتر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں سے نفرت کرے اور لوگ اس سے نفرت کریں، فرمایا یہ اس سے بھی زیادہ بدتر شخص ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی برے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لغزش سے درگزر نہ کرے، معذرت قبول نہ کرے اور خطا معاف نہ کرے، فرمایا وہ اس سے بھی زیادہ بدتر شخص ہے۔ جو لوگوں کی لغزشوں سے درگزر نہیں کرتا اور لوگوں کے عذر کو قبول نہیں کرتا اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف نہیں کرتا، حضور نے فرمایا وہ بدترین شخص ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی برے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائے کہ اس سے بھی برا شخص کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس سے نہ تو خیر کی امید ہو اور نہ ہی اس کے شر سے امن ہو۔ بے شک حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، امور تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے جس کا درست ہونا واضح ہو جائے، اس کی پیروی کرو۔ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، امور تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے جس کا درست ہونا واضح ہو چکا، اس کی پیروی کرو، اور دوسرا وہ جس کا گمراہ ہونا ظاہر ہو چکا، اس سے بچو، اور تیسرا وہ جس میں اختلاف ہے، اللہ کی طرف اسے لٹا دو۔ یہ تین باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ بنی اسرائیل، امور تین قسم کے ہیں۔ نمبر ایک، فرمایا کہ جس کا درست ہونا واضح ہو چکا اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں۔ نبی نے فرمایا، حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ جس کا درست ہونا واضح ہو جائے، تمہیں پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی حق پر ہے، تو پھر تم اس کی پیروی کرنا، پھر اس کے پیچھے چلنا ہے۔ لیکن جب تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ شخص حق پر نہیں ہے بلکہ دین مخالف ہے، دین کی مخالفت کرنے والا ہے، تو اس کی پیروی نہیں کرنی، اس کو چھوڑ دینا ہے۔
اور نمبر 2 فرمایا جس کا گمراہ ہونا ظاہر ہو چکا اس سے بچو، جس کا پتہ چل جائے کہ یہ حق پہ چلنے والا نہیں ہے، یہ شخص گمراہ ہے، یہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ آج کل کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، اپنے آپ کو پیر کہلاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں ہمارے ہاتھ چومو، ہمارے پاؤں چومو، اور ہمارے سامنے تم علیاذ باللہ کے ناچو، ڈانس کرو، رقص کرو، لوگوں کو کہتے ہیں، اور ڈھول بجانے کا خود کہتے ہیں ڈھول بجاؤ ہمارے سامنے، ڈانس کرو۔ تو لہٰذا یہ لوگ خود گمراہ ہیں، یہ دین سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ خود پھرے ہوئے ہیں لوگ، یہ خود لوگ گمراہ ہیں، اور لہٰذا فرمایا کہ ان جیسے لوگوں سے تم بچو، جب ان کی گمراہی تم پر ظاہر ہو جائے تو پھر ان سے بچنا چاہیے۔ تیسری کون سی چیز ہے؟ وہ کہ جس میں اختلاف ہو، فرمایا اس اختلاف کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دو، تم اس اختلاف میں مت پڑو، اس کو اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹا دو۔ لہذا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے تو اپنے صحابہ کو یہ حکمت بھری باتیں سنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔